الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، سربراہوں کے ساتھ بلائیں گے اور ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، کہ جس انسان کے جیسے اعمال ہوں گے اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ جو نیکوکار ہوگا وہ نیکوں کے ساتھ بلایا جائے گا، جو بدکار ہوگا وہ بدکاروں کے ساتھ بلایا جائے گا، جو چور ہوگا وہ چوروں کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی جیسے اعمال ہوں گے ویسے لوگوں کے ساتھ پکارا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، وہاں پر نامہ اعمال دینے کے دو ہی طریقے ہوں گے، یا سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں۔ اگر سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ نیکوکار لوگ ہیں، اور اگر الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو یہ اس بات کی پہچان ہوگی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کہ جس کسی کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وہ لوگ اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھ رہے ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور ان کے اوپر ایک ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لفظ فتیلہ کا ترجمہ ریشہ سے کیا گیا اور اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ کتنا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بھی ظلم نہیں کریں گے، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی۔ فتیل عربی زبان میں اس جلی کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ آج اس کا اندازہ بھی لگا لیں کہ رات جب آپ افطاری کریں گے تو افطاری کے لیے جو کھجور استعمال کریں گے اس کھجور کے اوپر جو اندر اس کے گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، اسی کو ریشہ کہتے ہیں کہ اس ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فتیلہ کس کو کہتے ہیں کہ اس گٹھلی کے بیچ میں جو ایک لکیر ہوتی ہے گہری سی نالی کی طرح، اس کے بیچ جو چھوٹا سا ذرہ جو کھجور کھایا جاتا ہے اس کے کچھ حصے اس گہری جگہ میں آ جاتے ہیں، اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے ایک طرف اس کے وہ گہری نالی ہوتی ہے، دوسری سمت میں جو پشت ہوتی ہے اس میں بالکل باریک ایک نقطہ ہوتا ہے۔ آج اس چیز کا آپ جو ہے رات میں افطاری کے وقت مشاہدہ کر لیں، ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے اس گٹھلی کی پشت پر نیچے والی سائڈ، تو اس نقطے کے اندر جتنا ذرہ کھجور کا آ سکتا ہے اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لفظ فتیلہ کی تحقیق بیان کرتے ہوئے یہ تین چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ فرمایا اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ اور جو آدمی اس دنیا میں اندھا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور راہ راست سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو آدمی نابینا ہے دنیا میں تو وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ اس نابینا اور اندھے سے مراد وہ آدمی ہیں کہ جو آنکھیں ہونے کے باوجود راہ راست کو نہ پہچان پائے، اس کو دکھ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے پھر بھی اللہ کو ایک نہ مانے، اس کو دکھ رہا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے پھر بھی اس راستے پر نہ چلے، اس کو پتہ ہے کہ شراب پینا حرام ہے پھر بھی پیتا رہے، تو ایسا آدمی دیکھنے والا نہیں بلکہ اندھا سمجھا جائے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے اندھے انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ راست سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ کہ یہ لوگ آپ کو اتنا اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے آپ کو بھی راہ راست سے ہٹا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر ثابت قدم رکھا، اور جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے آپ کو راہ راست سے ہٹائیں، جو وحی آپ کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور آپ سے کہلوائیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اگر آپ ایسا کر لیتے کہ جیسا یہ کہہ رہے تھے ویسے ان کی بات مان کر آپ چلتے تو پھر آپ کو یہ اپنا جگری دوست بنا لیتے، پھر آپ کے ساتھ زیادہ دشمنی نہ کرتے۔ تو یہ دشمنی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی بات کو مانا، وحی کی بات کو مانا، ان لوگوں کی بات کو تسلیم آپ نے نہیں کیا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے، یعنی ہوئے نہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بچے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کرتا، آپ کی حفاظت نہ کرتا، تو آپ بھی ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ اگر ایسا ہو جاتا بالفرض والمحال، یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے۔ انبیاء، میں نے پہلے کہا کہ انبیاء محفوظ ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتے، لیکن بالفرض والمحال کہ اگر ایسا ہو جائے، جیسے ہم اپنے شب و روز کی گفتگو میں ایسا کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، تو بالفرض والمحال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے ایسا کچھ ہو جاتا تو اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں دگنی سزا دیتے ہیں۔ جتنا آدمی اونچے مرتبے پر، مقام پر ہوگا، اتنی ہی اس کی پکڑ اور گرفت زیادہ ہوگی۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کسی کو مدد کرنے والا نہ پاتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اصول بیان کر رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اگر یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ زمین سے آپ کے پاؤں اکھاڑ پھینکیں، یعنی مکہ مکرمہ سے آپ کو کسی طریقے سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ یہاں سے آپ کو نکال باہر کریں، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ ایسا کر گزریں گے کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے تو یہ بھی زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر پائیں گے۔ اور ویسا ہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا اور آپ وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے، تو صرف 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور 9ویں سال میں یہ حکم ہوا کہ کوئی بھی غیر ایمان والا اب مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر مسلمان صحیح طریقے سے مسلمان ہوں، صحیح طریقے سے مومن ہوں، اگر ان کو کسی جگہ سے نکالنے کی کوشش کی جائے تو ان کے صحیح مومن اور مسلمان ہونے کی وجہ سے نکالنے والوں کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، لیکن اگر صحیح مومن اور مسلمان نہ ہوں تو پھر آزمائش اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارا طریقہ کار اور دستور رہا ہے پہلے پیغمبروں اور رسولوں میں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے اس طریقہ کار میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، اور اللہ کا ضابطہ اور اصول یہ اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جس طریقے سے اللہ نے اصول بنایا ہے ویسے ہی چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔